تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیو کراچی 11F محمد اقبال، مدنی مذاکرہ سن رہا ہوں میں، اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کر رہا ہوں، 13ویں سال میں، اسامہ نام ہے اس کا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ کرے کہ آپ کے کہنے پر آپ ثابت قدم رہیں اور اس کی اسی طرح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وقف میں نے دین کے لیے وقف کیا تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ اب یہ صرف دین کا کام کرے گا، ابھی آپ کا کام دھندہ نہیں کرے گا۔ سوچ لیں آپ اب بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا ایک ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، وہ ہے سب کو سیٹ کرنے کا نا، یہ بھی خوش یہ بھی خوش یہ بھی خوش، وہ بولے تو ہاں یوں، وہ بولے تو ہاں یوں، وہ بولے ایسا آدمی بعض اوقات پریشان بہت رہتا ہے، یار کس کی مانوں میں، اس کی مانوں اس کی مانوں اس کی مانوں، وہ بولتا ہے یوں کر، وہ بولتا ہے یوں کر، وہ بولتا ہے یوں کر، تو یوں آدمی ہوتا ہے پریشان۔ ایسے حالات میں ایک ایسا شخص جو کہ سب کو سیٹ رکھنا چاہتا ہے، سب کی مانے، تو ایسا آدمی عموماً پریشان بہت ہوتا ہے، تو اس کا کیا حل کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل لوگوں کو بن مانگے مشورے نہیں دینے چاہیے۔ یہ اگر عوام بن مانگے مشورے دینا چھوڑ دینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ شروع دعوت اسلامی کی تھی نا، تو مجھے وہ ہر چلتا آدمی پکڑ کے بولتا تھا یوں نہیں اور یوں کرو، یوں نہیں نے یوں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جن دنوں ہم ککری گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے نا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ یار یہ تعداد کی گنتی ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ترکیب کریں کہ جو بھی اجتماع میں آئے وہ 1 روپیہ ضرور دے آپ کو، ایسے کوئی پیٹی لگا دے، 1 روپیہ ڈالتا جائے، تو جتنے روپیے نکلے تو اتنے سمجھو کہ اجتماع میں شریک ہوئے۔ اب میں اس کو کیسے بولوں گا یار تیرے کو ڈبہ دے دوں گا، تو وصول کرتے رہنا سب سے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا کہ جو اندر آئے گا روپیہ ڈالو ادھر، ورنہ داخلہ نہیں ملے گا۔ تو دعوت اسلامی کا اسی وقت بنڈل بھی بند جائے، پورا ختم ہو جائے کہ دعوت اسلامی کی قیمت اب 1 روپیہ ہو گئی ہے۔ تو یہ مطلب مشورہ دینا سب سے آسان کام ہے۔ اب وہ مطلب یہ لے کہ بس وہ چوکے چھکے قوم لگاتی رہتی ہے، کام 1 ٹکے کا نہیں کرنا، ہم کو ٹائم نہیں ہے، کام تم کرو مگر ہم جس طرح بولتے اس طرح کرو۔ اور جب سالانہ اجتماع ہوتا تو ترکیبیں بنتی تھی وضو خانہ بنانے کی اور ٹینٹ لگانے کی اور نالیاں بنانے کی، تو مشیر حضرات یوں پیچھے ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے، یہ لائٹنگ ہے نا یہ یوں نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر سے شروع ہو کر یہ اس کے بعد یوں گاڑنے چاہیے، اور نالی دیکھو نہیں تھوڑی اور گہری ہونی چاہیے۔
استنجا خانے کی سائڈ آپ نے یہ غلط ادھر بنا دیا ہے، ادھر تو وضو خانہ ہونا چاہیے، یہ ادھر ہونے چاہیے۔ تو جو بعض ذمہ داران ہوتے تھے نا، وہ بیچارے مطلب جو رات کا ایک مخصوص حصے میں مشیر زیادہ ہے کیا اپنی فرصت سے کھا پی کے تازہ دم ہو کر مشورے دینے کے لیے، تو وہ بھاگ جاتے تھے، بولا میں تو چھپ گیا ہوں یا کیا، میرے پاس ابھی آئیں گے میرا دماغ کھائیں گے کہ یوں کر دو، یہ کیوں کیا ہو، کبھی ان کو کدال پکڑاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے گہرا تم کھود لو، ادھر غلط کدا تو صحیح چلو تم پکڑو، تو مطلب ان کی ماں مر جائے گی، یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، خالی اپنے کو تنگ کرنے آتے ہیں مشورے دینے کے لیے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ واقعی کسی کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے، اب کتنا گہرا چاہیے، کتنا لمبا چاہیے، جو کام کرتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی یا آپ کو سمجھ پڑے گی، کتنی بتیاں چاہیے اور کس طرح لگانی چاہیے، کس کس کو سمجھ پڑے گی، مائک کا کہاں کا رخ رکھا جائے یہ کون سمجھے گا، کیا آپ سمجھیں گے یا جو یعنی کہ اس کا سسٹم لگاتا رہتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی۔ تو یوں مطلب یعنی کہ لوگوں کے طرح طرح کے مشورے ہوتے ہیں، تو اب اپنے میں اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ ان کے مشوروں میں سے کون سا قبول کرنا اور کون سا نہیں کرنا۔ اگر سب کا مشورہ قبول کریں گے نا تو ابھی پھر خود سراپا وہ مسئلہ بن جائیں گے، جیسا کہ وہ عربی ادب کی ایک وہ مزاحیہ وہ حکایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام جی ہا یا جئی ہا تھا، وہ جئی ہا جو ہے وہ اپنے خود گدھے پر سوار تھا، جئی ہا گدھے پر سوار جا رہا تھا اور بیٹا ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اوہو یہ دھوپ تمازت گرمی، یہ باپ کیسا بے درد ہے کہ اس کا پھول جیسا بچہ جو ہے یہ پیدل چل رہا اور خود گدھے پہ چڑھ کے بیٹھی ہے۔ تو یہ سنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا یار یہ صحیح کہتے ہیں، میرے کو بیٹے پر شفقت کرنی چاہیے۔ یہ اتر گیا اور بیٹے کو سوار کر دیا اور اب خود پیدل چلنے لگا۔ تو کچھ لوگوں سے گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ بیٹا کیسا ڈھیٹ ہے، اس کا باپ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے، یہ بیٹا مزے سے گدھے پر مطلب ہے کہ ہچ کو لے لیتے ہوئے جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹے کو۔ تو اب باپ نے سوچا کہ یار یہ بھی برابر ہے، ان کی مان لی۔ تو اب وہ بیٹے کو اتار دیا اور دونوں گدھے کو لے کر اب ویسے ہی چلنے لگے۔ آگے گزرے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی دونوں بیوقوف لگتے ہیں، وہ اچھا خاصا ان کے پاس گدھا سواری کے لیے موجود ہے اور اس کو خامہ خواہ مطلب میں نے کہ لیے جا رہے، بیٹھتا نہیں ہے کوئی ان میں سے۔ تو اب اس کی مطلب میں نے کہ چیخ نکل گئی، بولا یار اب میں کس کی مانوں، چل بیٹا دو ٹانگیں تو اٹھا، دو ٹانگیں میں اٹھاتا ہوں۔ اب یہ گدھے کو وہ لاد کے چلے۔ تو یہ ہے مطلب سب کی ماننے میں صورت یہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہا جاتا ہے نا ایسے مواقع پر کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی، لیکن یہ عقائد میں ایمانیات میں نہیں ہے، ایمانیات اور عقائد میں اور اعمال میں اور مسائل میں صرف فقط علماء اہل سنت کی سننی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے، یعنی کہ اپنی سمجھ میں آئے تو ہی مانے، کہ کئی مسائل ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے لیکن ہم کو پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو لبیک، ہماری عقل اعلیٰ حضرت کی نالین کی نوک پر قربان ہے نا، اپنی عقل کیا اور اس میں سوچ کیا اور سمجھنے کی صلاحیت کتنی۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں یا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ واقعی خواہ مطلب مشوروں پر مشورے دیے ہی جاتے ہیں اور بے تکے مشورے ہوتے ہیں بعض اوقات، بلکہ اکثر دیکھا جائے تو عوام کے مشوروں میں بھلائی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ بن مانگا مشورہ جو ہے نا، یہ عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا بن مانگے مشورے دینے سے ہی کتراتے ہیں، کہ بن مانگے مشورے کی اہمیت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مشورہ اگر اس کے مزاج کا نہیں ہوتا تو وہ الٹا بدزن ہوتا ہے۔ ہاں کوئی مشورہ مانگے تو اب اس کو مشورہ درست دیا جائے اور درست مشورہ دینا واجب ہے، دے تو درست دے مشورہ۔ اور سنت یہ کہ مشورے کسی سے مشورہ کر لیا کرے۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے طور پر آدمی کرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے، تو اس میں مشورہ کر لے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लू अलल हबीब। बापा जामियातुल मदीना हाजी अली नगर बम्बई हिंद। माशाअल्लाह, वाह, तो सारे के सारे मदनी उलिये में, मरहबा, बापा ताजपुर वाले भी सारे मदनी होलिये में। सुभान अल्लाह। प्यारे पापा, मेरा नाम दिलावर हुसैन अत्तारी है। पापा, सवाल ये है कि मोबाइल पर अक्सर SMS आता है बाज़ औक़ात कि मोबाइल में ये SMS सेव कर लें, आपका मोबाइल चोरी नहीं होगा, तो तावीज़ वगैरह भी लिखा होता है। पापा इसके बारे में क्या फरमाते हैं? देखा नहीं है मैंने ऐसा तावीज़, या इसमें क्या अल्फाज हैं क्या, मुझे कुछ पता नहीं है। बाज़ों का अल्फाज नाजायज़ होते हैं, बाज़ों का जायज़ होते हैं। नाजायज़ अल्फाज हों, जैसे कि वो हदीस में भी मना है ना कि बाज़ों का तो शिरकी अल्फाज भी होते हैं, तो ऐसे अल्फाज के जिनके माना पता ना हो, तो ऐसे तावीज़ात भी जायज़ नहीं है। पुराने जो चले आते हैं बाज़ कि जिनके माना पता नहीं होते, पता नहीं किस ज़बान के होते हैं वो, तो वो भी जायज़ नहीं है तावीज़। अगर उसमें कोई जायज़ कलेमात हैं, किसी आलिम दीन से आप तस्दीक फरमा दें कि उसमें अगर जायज़ कलेमात हैं तो फिर तावीज़ रखने में कोई हरज भी नहीं है। जी, असहाबे कहफ के नाम है, मरहबा, दोहे कुरानी वो, ये भी मरहबा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जानी, मेरा नाम वकास अहमद, तहसील तलगंग, जिला चकवाल से फोन कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि नमाज में जैसा कि हुक्म है कि अल्लाह की तरफ मुकम्मल ध्यान करके नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़हन में वसवसे आते हैं शैतान, तो इस बारे में कुछ मदनी फूल अता फरमा। जैसे नमाज में वसवसे आते हो, तकबीर तहरीमा से पहले अपने उल्टे कंधे की तरफ 3 बार थुतकार दे, थूक ना उड़े भले, इस तरह कर दे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह ले। और नमाज में अब वैसे ही मुस्तहब है जो मैं अब अर्ज करने लगा हूँ, तो नमाज में इन मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखें कि क़ियाम में सजदे की जगह पर नज़र रखें, रुकू में पाँव की पुश्त पर, पाँव के ऊपर ही, जो पंजे पाँव के हैं कदम, इनके ऊपर ही हिस्से पर नज़र हो, और सजदे में नाक की तरफ नज़र रखें। अत्तहियात पढ़ने में गोद में नज़र रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वसवसों से बचत होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लेकिन देखिए, ये जो मैंने 3 बार थुतकारने का बोला ना, तो अगर लोग भी वहाँ मौजूद हों, सफ़े कायम हो रही, आप ये ठुक ठुक करेंगे तो फिर लोग आप पर वो तशवीश करेंगे कि इसको हो क्या गया है। तो ये हिकमत अमली के साथ करना, जैसे अकेले में तो कर लिया, या अगर लोग हैं तो इस अंदाज में किया कि लोगों को पल्ले ना पड़े कि कर क्या रहा है, बिल्कुल एक हल्के से अंदाज में करके वो फ़ौरन तरकीब कर ले, लोगों को पता ना चले। हाँ, जहाँ लोगों को ये मसला पता है, 2-4 दोस्त हैं, तो फिर हरज नहीं है, ना आवाम को समझ में नहीं आएगा। आप फिर किस किस को मुतमईन करने जाएंगे, अभी आपने देखा ना मुतमईन, तो फिर करना बड़ा, ये एक मसला है। फिर अलग अपना विर्द बताएगा वो, नहीं इस विर्द से वसवसे आपको नहीं आएंगे। ये भी होता है, जैसे कि हमारे मुआशरे में आधो-आध मुफ्ती और आधो-आध डॉक्टर है, हर एक मसला बताता है कि यूँ नहीं और यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं और यूँ कर लो। और तिब यानी कि तिब भी ये लोग जानते होते हैं कि ये दवा खा लो, वो टेबलेट खा लो तो सही हो जाओगे। ये आम है, मतलब मैं कोई ढकी छुपी तो बात नहीं कर रहा, तो ये बड़े बूढ़े खासकर इलाज बताते रहते हैं, तरह तरह के इलाज। तो बहरहाल फतावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि गैर तबीब को किसी के इलाज में हाथ डालना हराम है। तो इसी तरह वो अपने अटकल से शरई मसला बताना भी हराम है, तो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मसला 100% आपने आलिम से सुना है, आपको याद है, या आप किताब में पढ़ा और 100% मुतमईन है तो ही बताए, वरना ना बताए, उलमा की तरफ इसको भेज दे।
عوام کو تو چاہیے کہ مسائل بتانے کی حرص نہ کرے، کہ یہ پھر خود بیچارے سمجھ نہیں پاتے بعض اوقات مسئلہ، اور پھر وہ گلاٹیاں کھاتے، قلع بازیاں کھاتے۔ دارالفتاء اہل سنت آپ کے پاس موجود ہے، تو ان سے آپ یعنی کہ اکتساب فیض کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محمد یوسف جنیدی ہے، میں ہند کے شہر رتنا گری سے بول رہا ہوں۔ آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا۔ میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، میں کبھی جنگل میں سائٹ پر جاتا ہوں تو میرے کو قبلہ رخ سمجھتا نہیں، تو ایسے صورت میں کیسے نماز ادا کروں؟ اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ قبلے کا رخ بتائے، خود بھی پتہ نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تحری کرے، یعنی غور کرے۔ تحری کرنا نہیں، غور کرنا، غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے۔ اب ذہن اس طرف جمع کہ سیدھے ہاتھ کی طرف قبلہ ہے، تو اب یہ کہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اب نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑھی تھی، اور اس کو غور کر کے کہ قبلہ سیدھے ہاتھ اس نے طے کیا تھا، اور اب اس کا ایک دم ذہن کیا کہ نہیں قبلہ سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں ہے، الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو نماز کے دوران ہی گھوم جائے۔ 2 رکعت پڑھی، اب پھر آیا نہیں قبلہ تو بالکل یعنی کہ میری پیٹھ کی طرف ہے، تو پیٹھ کی طرف ہو جائے۔ تو اس طرح اگر نماز میں یہ گھومتا بھی رہا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح غور کر کے نماز پڑھی تھی اور بعد کو پتہ چل گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، میں نے رونگ سائڈ پر نماز پڑھی، غلط سائڈ پر نماز پڑھی، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جبکہ غور کر کے تحری کر کے پڑھی تھی، اگر غور نہیں کیا تھا اور ویسے ہی پڑھ لی تو پتہ چلا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا رخ، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پوچھے بغیر کا بھی یہی کہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو پوچھ لے۔ یہاں تو پوزیشن ایسی کہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، خاص کر ہوائی جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھتے جو لوگ، تو ان کو قبلے کا بھان بھی نہیں ہوتا۔ ہوائی جہاز، پھر یہ ٹرینیں بھی اسی طرح۔ بہرحال یہ کہ مسلمان ہے تو پوچھ لے، اور نہیں ہے تو خود غور کر لے، غیر مسلموں کو نہ پوچھے۔ وہ تو لا اعتبار ہے نا، وہ قصدن ہو سکتا ہے کہ وہ غلط سمت بتائے، اس کو پوچھنے کا مسئلہ ہی نہیں، پوچھے ہی نہیں ان کو۔ وہ مجھے ایک بار اتفاق ہوا تھا سری لنکا میں 79 میں، کہ اب میں کیا کروں، نماز کا وقت ہے، میں کس کو پوچھوں آمد و رفت میں، تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، کہ مسلمانوں نے اپنا شعار تو کھو دیا نا، پہچانا نہیں جاتا مسلمان۔ اب میں نے یہ آئیڈیا نکالی، میں نے کسی راہگیر کو پوچھا کہ وہ سن سیٹ کا رخ کون سا ہے، سورج کس طرف ڈوبتا ہے، وہ بھی سمجھ گیا، مسلمان نکلا ہو۔ بولا قبلہ رخ معلوم کرنا چاہتے ہو، کعبہ اس طرف ہے۔ تو یوں مسئلہ حل ہوا تھا۔ کیونکہ ہمارے یہاں یعنی کہ پاک و ہند میں، اس طرح سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ تقریباً سب اس طرح کے شہر جو ہے نا، یہ ان میں قبلہ یعنی کہ مغرب کی طرف ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی طرف ہو جائے گی نماز، البتہ ہے بین المغربین، بین المغربین، مغرب دونوں مغربوں کے بیچ میں، مغرب بھی 2 ہیں، مشرق بھی 2 ہیں۔ اور وہ آپ نے پڑھا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ یہ ہم مغرب ہی بولتے ہیں، مغربین، 2 مغرب ہیں اور 2 مشرق ہیں۔ تو جیسے کہ اب گرمی ہے تو ہمارے یہاں گرمیوں میں سورج جو ہے نا تھوڑا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلتا ہے، اور سردیوں میں سورج اس طرف سے نکلتا ہے۔ تو یہ کیا، یہ 2 طرف ہوگا نا، تو یہ مشرقین اس طرح ڈوبنے کا کہ وہ یوں جا رہا ہے، ادھر کا یوں جا رہا ہے ڈوبنے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں جو قبلہ ہے بین المغربین ہے، یعنی بے آئینے ہی سورج کی سیدھ جہاں ڈوبتا ہے وہ قبلہ نہیں ہے،
بلکہ دونوں مغربین کے بیچ میں. تو اگر بے عین ہی سورج کی طرف رخ بھی کیا تب بھی وہ ڈوبنے والی جگہ پر تب بھی 45 کے اندر ہی اندر ہے، تو اس لیے وہ نماز ہو جائے گی، یعنی 45 ڈگری کے اندر اندر ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا یہ دن کے وقت اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کرنے والا بھی کوئی بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو جیسے آپ نے ابھی اپنا سری لنکا کا واقعہ بتایا، تو کیا اس کے مطابق اس کو سورج کی مدد سے تحریک کرنی لازمی ہوگی یا نہیں؟ جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے گا تو مغرب کی طرف رخ کر لے تو اس کا رخ قبلے کی جانب ہوگا. اب ایسا شخص صرف چاروں سمت میں غور کرتا ہے اور کسی بھی سمت کو دل میں جما کر وہ نماز شروع کر دے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جب کوئی قرینہ موجود ہے قبلے کا، جیسے کہ غروب آفتاب کی میں نے بات عرض کی، تو جب قرینہ ہی موجود ہے کہ سورج تھوڑی بار بار کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جیسے ہم بات کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سورج کی تو وہ سمت مقرر ہے، وہیں اس نے ڈوبنا ہے. تو اس لیے جب قرینہ موجود ہے اور اب خامخواہ تحریک کری وہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، تو یہ اس کی تحریک کارآمد نہیں ہوگی نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند گجرات مولوی سے اقبال اختاری بول رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ میت میں زیادہ وزن ہو تو اس پر گناہ زیادہ ہوتا ہے، برائے کرم اس کا جواب فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت میں تدفین میں وزن زیادہ ہو، تو اب یہ کہ اگر اٹھانے والے کمزور ہوں اور میت کسی پہلوان کی ہو تو اب کیا کہنا چاہیے؟ یا کوئی لہیم شہیم ہو، موٹا آدمی ہو اور ہارٹ فیل ہو گیا ہو، وہ تو وزن دار تو ہے، اور اپنے کندھے کمزور ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، تو یہ گناہ گار. تو جوان کو تو بوجھ کم معلوم ہوا تو اس کے لیے نیکوکار. یہ تو پھر فائنل فیصلہ کیسے ہوا؟ تو یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے، اس کی حاجت ہمیں نہیں ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ یہ کوئی قرینہ ہے کہ جس کی ہم نے محسوس کر لیا کہ یہ وزن دار میت ہے تو یہ گناہ گار ہے، اپنے اچھے آدمی ہے. تو حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون نیکوکار ہے، کون گناہ گار ہے. البتہ یہ ایک ہے مطلب اس طرح کا کہ وہ نیک آدمی کی میت جو ہے نا ہلکی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ اپنے لیے آرزو بیان کی ہے بارگاہ رسالت میں. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول. اس شعر کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہوں کے وزن سے میرا جنازہ اٹھانے والے عزیزوں، دوست احباب جو مسلمان ہوں، ان کے کندھوں پر بوجھ نہ پڑے. خدا را یعنی اللہ کے لیے آپ میری لاش پر ایسی کرم کی نظر فرما دیجئے کہ وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو جائے. ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری نعش کر اے جان چمن پھول. کہ آپ تو باغ کی جان ہے، چمنستان کی گلستان کی جان ہے، تو مجھ پر بھی نظر کر دیں کہ میری لاش جو ہے وہ بھی ایک
پھول بن جائے، پھول کی طرح ہلکی ہو جائے. پھول ہلکا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ کسی کی لاش اگر ہلکی پھلکی ہے تو ہم فائنل یہ فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ اب سیدھا جنت میں گیا. کہ بعض اوقات مرض میں آدمی گل 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 بالکل لکڑی ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جیسے موٹے کی مثال دی کہ بہت بھاری برکم میں بیچارہ ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کا تو لاشا وزنی ہوگا ہی. تو اس کو ہم گناہگار کہنے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس سے راضی ہے. یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے کہ نہ جانے ہمارا بارگاہ خداوندی میں کیا مقام ہے. اللہ ہم سے راضی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول. ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول. جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. بولو یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت. عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت. دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول. عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت. ہاں عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت. دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول. تو جو تڑپتے گے مدینے کے لیے آقا انہیں، جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں، کاش ہو جاگے مدینے کی زیارت یا رسول. الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك یا حبیب اللہ. پڑھو الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو یا رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك یا حبیب اللہ. نار دو
دوزخ میں گراہی چاہتا تھا میں نثار، نار دوزخ میں گراہی چاہتا تھا میں نثار، اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول، اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول، آمنہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال، 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 مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش، نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش، نیکیوں میں یا رسول اللہ لگ جائے کاش، نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش، اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول، یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوار، یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوار، از پائے غوث الورا ہو چشم رحمت یا رسول، نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں، نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول، ہاں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے نام اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، بولو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے، کھانے کے بعد کا وضو کروں گا،
عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا، پردے پردہ کی دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں، ہر 2 لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہوں، 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، آخر میں برتن بھی دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، اٹھنا ہوا جو کھا رہوں گا ان کی اجازت لے لوں گا، آخر میں جانے کے بعد خلال بھی کر لوں گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم بارک لنا
فيه وأطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلوا تعالى على محمد تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے جہاد جستجو علم یہ بلند